السلام علیکم ایوری ون. آج ہم لوگ بات کریں گے پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان کے بارے میں. پاکستان میں کون سا پولیٹیکل سسٹم اس وقت رائج ہے اور کس طرح سے پاکستانی گورنمنٹ آپریٹ کرتی ہے. فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. دو ٹائپ کی گورنمنٹس ہوتی ہیں. ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو پاکستان میں رائج ہے جس طرح، اور دوسری ہوتی ہے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جس طرح یو ایس میں رائج ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سارے اختیارات کی مالک ہوتی ہے. پارلیمنٹ سسٹم آف اسٹیٹ کو رن کرتی ہے، جبکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ سے سفید کا مالک ہوتا ہے. پاکستان میں چونکہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا اسٹرکچر کیسا ہے، کتنے ہاؤسز ہیں اور کیسے کیسے ہیں. پاکستانی سسٹم جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. بائی کیمرل مطلب ٹو ہاؤس سسٹم ہے. اپر ہاؤس اینڈ دی لوور ہاؤس. اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی. دونوں کو کمبائنڈ ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. رائٹ. اب دیکھتے ہیں کہ سیٹ ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہوتی ہے ان دونوں ہاؤسز میں. سینٹ میں ٹوٹل سیٹس 104 ہوتی ہیں. 66 جنرل سیٹس ہوتی ہیں. ٹیکنوکریٹس کے لیے 17 سیٹس اور وومنس کے لیے بھی 17 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں، جبکہ نان مسلمس کے لیے 4 سیٹس ریزروڈ ہوتی ہیں. ان کی ڈسٹریبیوشن آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پروونس وائز ڈسٹریبیوشن ان کی گئی ہوتی ہے. پنجاب میں اپر ہاؤس میں 23 سیٹس ہوتی ہیں ان ٹوٹل، مطلب سینٹ میں پنجاب کی 23 سیٹس ہوتی ہیں. ان میں 14 جنرل سیٹس ہوتی ہیں، 4 ٹیکنوکریٹس کے لیے ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، وومنس کے لیے بھی 4 ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اور نان مسلمس کے لیے 1 ریزرو سیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی 23 سیٹس، 14 جنرل سیٹس، ٹیکنوکریٹس کے لیے 4، وومن کے لیے 4، نان مسلمس کے لیے 1. اس کے علاوہ پھر بلوچستان میں بھی سیم نمبر آف سیٹس 23 ٹوٹل سیٹس، 14 جنرل سیٹس، ٹیکنوکریٹس کے لیے 4 سیٹس، وومن ریزروڈ 4 سیٹس اینڈ نان مسلمس کے لیے 1 سیٹ. اس کے بعد کے پی کے میں بھی 23 ٹوٹل سیٹس، جنرل سیٹس 14 ہوتی ہیں، ٹیکنوکریٹس کے لیے 4، وومنس کے لیے 4، وومن کے لیے 4 اینڈ نان مسلم کے لیے 1. اس کے بعد فیڈرل کیپٹل میں 4 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل. 2 جنرل سیٹس ہوتی ہیں، 1 ٹیکنوکریٹ سیٹ اور 1 ریزرو سیٹ فار وومنس. فاٹا میں ٹوٹل 8 سیٹس ہوتی ہیں، سب ہی جنرل سیٹس ہوتی ہیں. ان میں کوئی ریزرو سیٹس نہیں ہوتی اسپیشلی، مطلب ٹیکنوکریٹس یا وومن کے لیے کوئی ریزرو سیٹس نہیں ہوتی. سب سے اچھی چیز جو سینٹ میں ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پروونسز کی نمبر آف سیٹس ایکول تھی. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ کو بنانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ لو پاپولیشن والے جو صوبے ہیں یا زیادہ پاپولیشن والے صوبے ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں پاپولیشن وائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پاپولیشن ریشو کے مطابق، جبکہ بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، پنجاب کی سب سے زیادہ ہے. تو پھر اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے کہ بلوچ اور پنجابیز کو، مطلب ان کو ایکول رائٹس دینے کے لیے سینٹ بنایا گیا. سینٹ میں تمام صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جتنی سیٹس بلوچستان کی ہوں گی اتنی ہی پنجاب کی ہوں گی، اتنی ہی سندھ کی ہوں گی، اتنی ہی کے پی کے کی ہوں گی. رائٹ. اب آتے ہیں ہم لوگ لوور ہاؤس کی طرف. لوور ہاؤس میں 342 سیٹس ہوتی ہیں. جس طرح میں نے بتایا ہے کہ لوور ہاؤس میں جو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاپولیشن وائز ہوتی ہے. جس پروونس کی جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کی اتنی زیادہ سیٹس ہوں گے. لوور ہاؤس میں جنرل سیٹس 272 ہوتی ہیں، مائنورٹی کی 10 سیٹس اینڈ وومن ریزروڈ 60 سیٹس. پنجاب میں اگر بات کریں تو 173 سیٹس ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی. ان میں سے 141 جنرل سیٹس ہوتی ہیں اور 32 ریزرو سیٹس ہوتی ہیں. اب میں بتا دوں آپ کو کہ جنرل سیٹس اور ریزرو سیٹس کا کیا حساب ہے. جنرل سیٹس وہ ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں آپ کے جو ریپرزینٹیٹیوز جنرل سیٹس پہ منتخب ہوتے ہیں وہ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم مینس کہ سب سے زیادہ ووٹس جس کینڈیڈیٹ کے ہوں گے وہ آپ کا منتخب شدہ کینڈیڈیٹ ہوگا، چاہے ایک ووٹ بھی کیوں نہ زیادہ ہو، لیکن وہ آپ کا منتخب کینڈیڈیٹ ہوگا. باقیوں کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا اس سیٹ پہ.
تو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ پھر بعد میں جس پارٹی کی جتنی زیادہ سیٹس ہوں گی اس حساب سے ان کو ریزرو سیٹس الاٹ کی جائیں گی. اب ریزرو سیٹس میں یہ 32 جو ریزرو سیٹس ہیں یہ وومن کے لیے ہیں. اوور آل 8 ریزرو سیٹس 10 ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹی کے لیے. وہ پھر نیشنل اسمبلی میں اوور آل پاکستان سے 10 مائنورٹی سیٹس کو فل کیا جاتا ہے. پروونس وائز ان کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ٹوٹل 75 سیٹس ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی. ان میں سے 61 جنرل سیٹس ہوتی ہیں جن میں جنرل الیکشنز کے تھرو نامینیشنز ہوتی ہیں، جبکہ 14 سیٹس جو ہیں وہ ریزرو سیٹس فار وومن ہوتی ہیں. ان کی بھی ڈسٹریبیوشن اسی طرح ہوتی ہے کہ جس کی جتنی زیادہ جنرل سیٹس اتنی زیادہ ان کو ریزرو سیٹس دی جاتی ہیں. ابھی بلوچستان کی بات کریں تو کیونکہ بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے تو اس لیے سب سے کم نیشنل اسمبلی میں سیٹس بھی بلوچستان کی ہیں. دیر آر اونلی 20 سیٹس ان بلوچستان. جنرل سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس 4 ہوتی ہیں ان میں، ٹھیک ہے. باقی 16 جنرل سیٹس ہیں جن پہ الیکشنز کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک کانسٹیٹوینسی بہت بڑی ہے ایریا کے حساب سے، بٹ نمبر آف واٹرز ڈپینڈ کرتے ہیں یہاں پہ کہ نمبر آف واٹرز کتنے ہیں. اس کے بعد کے پی کے کی بات کریں تو کے پی کے میں ٹوٹل 61 سیٹس ہیں. ان میں سے 51 سیٹس جنرل سیٹس ہیں اور 10 سیٹس آر دی ریزرو سیٹس. اس کے بعد فیڈرل کیپٹل کے لیے 3 سیٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور تینوں ہی جنرل سیٹس ہوتی ہیں. فیڈرل کیپٹل میں کوئی ریزرو سیٹ موجود نہیں ہوتی، رائٹ. اینڈ اس کے بعد اگر بات کریں ہم لوگ تو سوری اس کے بعد ہم بات کریں کہ سینٹ کو اپر ہاؤس کیوں کہتے ہیں اور نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کیوں کہتے ہیں. لوور ہاؤس جو ہے وہ پیپلز ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں. لوور ہاؤس کے ممبرز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دی پیپل ہوتے ہیں جو جنرل سیٹس پہ نامینیٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ اپر ہاؤس کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ناٹ الیکٹڈ بائی دی جنرل پبلک، بلکہ اپر ہاؤس کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے بائی دی رسپیکٹیو اسمبلیز. رسپیکٹیو اسمبلیز ان کو کیسے الیکٹ کرتی ہیں اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے کہ جس طرح ابھی سینٹ کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی جو ٹینیور ہے وہ 5 ایئرز ہوتا ہے، جبکہ سینٹ کے جو ممبرز ہیں ان کا ٹینیور 6 ایئرز کا ہوتا ہے. 3 ایئرز کے بعد ون ہاف آف سینیٹرز ریٹائر ہو جاتے ہیں، جبکہ نیشنل اسمبلی ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں وہ ممبرز جو ہیں وہ 5 سال کے بعد ان کی ڈیوریشن اینڈ ہو جاتی ہے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی، اور اس کے بعد چاہے وہ ان کو دوبارہ الیکٹ ہو کے آنا پڑتا ہے. جبکہ سینٹ کے جو ممبرز ہیں وہ رسپیکٹیو اسمبلیز ان کو الیکٹ کر کے لے کے آتی ہیں نیشنل اسمبلی کے ڈائریکٹ پوسٹ تھرو کے سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. ریزرو سیٹس ویسے ہی ڈائریکٹلی الوکیٹ کی جاتی ہیں پارٹی وائز. یہ ہے چھوٹا سا آسان الفاظ میں پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی. سی یو سون. اللہ حافظ.